السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں کہانی وار۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے۔ دنیا حیران تھی کہ ایک ان پڑھ انسان کو جس نے کبھی اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی، اسے میڈیکل کی دنیا کی سب سے بڑی ڈگری سے کس طرح نواز دیا گیا، اور وہ بھی کسی معمولی یونیورسٹی سے نہیں بلکہ دنیا کی جانی مانی یونیورسٹی جہاں سے سب سے پہلے دل کی سرجری بائی پاس آپریشن کی گئی۔ اس نے ایک سیاہ فام کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری سے نوازا تھا، جو نہ صرف دنیا بھر بلکہ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ دنیا کے پروفیسر ڈیوڈ ڈینٹ، جو کہ دنیا کے مشہور سرجن مانے جاتے ہیں، یونیورسٹی نے آڈیٹوریم میں آئے اور ایک عجیب و غریب اعلان کیا۔ اعلان کیا تھا؟ ہم آج ایک ایسی شخصیت کو میڈیسن کی اعزازی ڈگری دینے جا رہے ہیں جس نے کئی سرجن پیدا کیے، اور یہ کوئی عام استاد نہیں بلکہ ایک ماہر اور حیران کن سرجن ہے جس نے پوری میڈیکل سائنس اور ماہر اساتذہ کو متاثر کیا ہے۔ اور جب انہوں نے اعزاز پانے والی شخصیت کا نام ہیملٹن پکارا تو وہاں پر موجود ہر ایک شخص، چاہے وہ استاذہ تھے یا طلبہ، سب نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ ایسا استقبال شاید ہی یونیورسٹی کے کسی اور استاد کا کیا گیا ہو۔ یہ ایک دلچسپ اور سبق آزمودہ واقعہ ہے جو کہ بہت پرانا بھی نہیں بلکہ ابھی ہمارے دور ہی کی بات ہے۔ ہیملٹن کا تعلق سینٹانی سے ہے، جو کہ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کا ایک دور دراز علاقہ ہے۔ اس کا تعلق ایک چراغوے خاندان سے تھا جو کہ بچپن میں سارا دن پہاڑوں پر ننگے پیر بکریاں چراتا، اور بکری کی کھال ہی اس کی پوشاک تھی۔ اس کے والد کی طبیعت ناساز رہنے لگی اور اسے مجبوراً بھیڑ بکریاں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن محنت مزدوری اور پیسے کمانے کی غرض سے آنا پڑا۔ ان دنوں دنیائے سائنس میں ممتاز حیثیت رکھنے والی کیپ ٹاؤن کی یونیورسٹی کی تعمیر کا کام شروع تھا، لہٰذا وہ مزدوری کی غرض سے یونیورسٹی میں بھرتی ہوا اور محنت مزدوری کرنے لگا، اور جو پیسے وہ کماتا وہ گھر بھیج دیتا، اپنا گزر بسر چنے کھا کر کرتا اور رہنے کے لیے یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں سو جاتا۔ اس نے برسوں اسی طرح گزار دیے، اور جب تعمیر کا کام ختم ہوا تو اس کی محنت اور لگن دیکھتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ سے اسے بطور مالی رکھ لیا۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا جب اسے یہ ملازمت اختیار کیے 3 سال ہوئے تھے کہ وہ اچانک مالی سے اتنے بڑے رتبے پر فائز ہو گیا۔ جی ہاں، آپ حیران ہو گئے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ایک روز وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ پروفیسر رابرٹ جونز ایک تحقیق کی غرض سے زرافہ کا آپریشن کر رہے تھے۔ انہوں نے آپریشن ٹیبل پر اسے لٹا رکھا تھا، لیکن بے ہوشی کے باوجود زرافہ آپریشن کے دوران گردن ہلانے لگا، جس کے باعث انہیں محسوس ہوا کہ ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو اس کی گردن مضبوطی سے تھامے۔ پروفیسر ایسے شخص کی کھوج میں آپریشن تھیٹر سے باہر آیا اور اس کی نظر مضبوط بدن کے مالک ہیملٹن پر پڑی۔ ڈاکٹر رابرٹ نے انہیں آواز دی اور اپنے ساتھ آپریشن تھیٹر میں لے گئے، جہاں انہوں نے گردن پکڑنے کو کہا، اور وہ خاموشی سے گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ 8 سے 10 گھنٹے جاری رہنے والے آپریشن کے دوران ڈاکٹروں نے کئی وقفے کیے، مگر وہ گردن تھامے کھڑا رہا اور آپریشن کے اختتام پر پھر جا کر اپنے کام میں لگ گیا۔ اس دن کے بعد سے یہ کام بھی اس کے معمول کا حصہ بن گیا۔ وہ روز 8 سے 10 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں گزارتا اور مختلف جانوروں کو پکڑ کر رکھتا، اور ڈاکٹر اپنی تحقیق میں مصروف رہتے۔ وہ کئی مہینے تک ایسے ہی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا۔ پروفیسر رابرٹ کو ان کی مستقل مزاجی نے بڑا متاثر کیا اور انہوں نے اسے لیب اسسٹنٹ بنا دیا۔ وہ روز یونیورسٹی آتا اور سیدھے آپریشن تھیٹر پہنچ جاتا اور وہاں محققین کی مدد میں لگ جا۔ 1958 میں ڈاکٹر برنارڈ اس یونیورسٹی سے منسلک ہوئے اور یہ ہیملٹن کی زندگی میں ایک اہم موڑ لے کر آئے۔ انہوں نے یونیورسٹی میں دل کی سرجری اور منتقلی کے آپریشن شروع کر دیے۔ وہ ہیملٹن ان کے ساتھ بطور اسسٹنٹ بن گئے اور کئی سال کے تجربے کے بعد وہ ایڈیشنل سرجن بن گئے۔ اب ڈاکٹرز آپریشن کرتے اور ٹانکے لگانے کی ذمہ داری ان کی ہوتی۔ وہ انتہائی مہارت اور صفائی سے ٹانکے لگاتے۔ ان کے ہاتھ میں کافی صفائی اور پھرتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک دن میں
50-50 मरीजों को टांके लगा देते। इनके ज़ौक़ शौक और लगन की बदौलत इन्हें इंसानी जिस्म का वो इल्म हासिल हो चुका था कि वो जूनियर डॉक्टर्स को समझाने लगे और इन्हें यूनिवर्सिटी में एक अहम काम हासिल हो गया। गो कि वो मेडिकल की पेचीदा इस्लाहात से वाकिफ थे, लेकिन इसके बावजूद 1970 में जिगर की मुंतकली पर तहकीक के दौरान इन्होंने एक ऐसी शरियान की निशानदही कर दी जिससे जिगर की मुंतकली इंतहाई आसान हो गई और इससे बड़े बड़े सर्जन नावाकिफ थे। आज अगर दुनिया में कोई मरीज जिगर की पेवंदकारी के बाद आँख खोलता है तो इसका सेहरा मिस्टर हैमिल्टन को जाता है। हैमिल्टन ने यह मुकाम अपनी मुस्तकिल मजाजी, दूसरों से हमदर्दी और इखलास की बदौलत एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो आज तक मेडिकल साइंस की दुनिया में किसी दूसरे को हासिल नहीं हुआ। 50 साल की मुलाजमत में इसने कभी छुट्टी नहीं की, बल्कि वो रात के पिछले पहर 3 बजे उठता और तवील फासला पैदल तय करके यूनिवर्सिटी पहुंचता। वक्त का ऐसा पाबंद था कि लोग इसके औकात कार से अपनी घड़ियां मिला, कभी औकात कार की तवालत और सहूलतों की कमी का शिकवा नहीं किया। और एक वक्त ऐसा भी आया जब इनकी मरात और तनख्वाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से कई गुना ज्यादा हो गई। वो मेडिकल साइंस की तारीख का पहला अनपढ़ उस्ताद है जिसके 30,000 से ज्यादा शागिर्द आज पूरी दुनिया में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हैमिल्टन का इंतकाल 2005 में हुआ। इन्हें वहीं यूनिवर्सिटी के अहाते में दफन किया गया और यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले तलबा पर लाजिम है कि वो डिग्री के हसूल से कबल इनकी कब्र पर जाकर तस्वीर बनवाएं, तो ही इन्हें डिग्री जारी की जाती है। आप जानते हैं इनसे इस कदर बुलंद मर्तबा कैसे पाया। अगर पहले दिन ऑपरेशन थिएटर बुलाए जाने पर वो इनकार कर देता और ये उज़र ज़ाहिर कर देता कि ये काम मेरा नहीं है, मैं तो माली हूँ, तो शायद मरते दम तक माली ही रहता। इसकी एक हाँ और चंद घंटों की इजाफी मशक्कत और जुस्तजू और लगन ने इस पर ऐसी कामयाबी के दरवाजे खोले कि वो अनपढ़ होने के बावजूद उस्तादों का उस्ताद बन गया और मरने के बाद भी आज उसका नाम और उसके काम जिंदा हैं। हम में से बेशतर का अलमिया यही है कि जिंदगी भर नौकरी तलाश करते हैं जबकि हमें काम तलाश करना चाहिए। और ये भी हकीकत है कि दुनिया में हर जॉब का कोई ना कोई मेयार तय होता है और इसके लिए मखसूस अफराद ही दरकार होते हैं। कहीं कहीं सिर्फ एक ही दरकार होता है, जबकि काम करने के लिए महज लगन, जुस्तजू और खुलूस चाहिए होता है। और ये भी हकीकत है कि नौकरी के एवज आपको महज तनख्वाह ही मिलती है, जबकि काम की सूरत में आपको वो मुकाम मिलता है जिसके आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी कुछ नहीं होती। उम्मीद है आपको तहरीर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।